Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاؤں، میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ ایک ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرے اور ایک ہے بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے؟ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ اللہ کا محبوب ہے، ان دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا، جس بندے میں یہ 4 نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ جائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اس بندے سے اللہ راضی ہے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں ابھی میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کو بھی اس ویڈیو سے کچھ ثمرات ملے، کچھ فوائد حاصل ہوں، ایمان کی تازگی نصیب ہو۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں یاد رکھیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق اب تک دنیا میں تقریباً 8.25 ارب سے زیادہ انسان بس رہے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق تقریباً اس وقت دنیا میں 4200 مذاہب موجود ہیں۔ ان 8.25 ارب لوگوں میں اور 4200 مذاہب میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم کوئی پیسے دے کر تو نہیں نہ آئے تھے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا، ہمیں ایمان کی دولت دینا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بتوں کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آسمانی ستاروں کو خدا مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کے سامنے جھک رہا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر کرم نوازی ہے، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو کسی عیسائی کے، یہودی کے، ہندو کے، سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے اپنے نبی کے غلاموں میں پیدا کیا ہے، کلمہ گو مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دولت بہت سارے انسانوں کو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافروں کے ساتھ کوئی تھوڑی دولت تو نہیں۔ فرعون کو تھوڑی دولت دی اللہ نے، نمرود کو تھوڑی دولت دی، اتنی دولت دی کہ وہ دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ آج بھی دیکھیں کفار کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تو پیسہ جو ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو دیتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے محبوب کا غلام نہیں بناتا، یہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ 8.25 ارب لوگوں میں اگر آج ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہا ہے، محبوب یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، آپ فرما دیجئے تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ جس بندے کے پاس دولت ایمان ہے وہ سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ پیسہ، بینک، دولت، ہر چیز یہاں رہ جائے گی، لیکن وہ بندہ کامیاب ترین بندہ ہے۔ چاہے دنیا کا مال و دولت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے جو بندہ ایمان کی دولت ساتھ لے گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے اور وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو دولت ایمان ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایمان لازمی ہے، ایمان کی دولت بندے کے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رائی کے دانے کے برابر، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ چاہے جس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، تو اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرمائے گا۔ یہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ رشک کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے اہل ایمان پر، جس کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، حدیث طویل ہے لیکن میں اس کا مغز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے ایک گروہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب جب وہ جہنم میں جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا، تو وہاں جہنم میں جو کفار اور مشرکین ہوں گے وہ اس گروہ سے کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، دیکھو تمہیں بھی جہنم میں داخل کر دیا گیا اور ہمیں بھی جہنم میں داخل کر دیا گیا، تمہیں بھی عذاب دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی عذاب دیا جا رہا ہے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ ان کا مکالمہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو غضب آئے گا ان کفار اور مشرکین پر، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں دروغ جہنم جو ہے مالک جہنم اس کو حکم دے گا کہ اے دروغ جہنم، دوزخ میں کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑنا جس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، جس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اور جب وہ آگ سے نکلیں گے دروغ جہنم مالک جہنم، وہ ان اہل ایمان کو جنہوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہو، تو جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے وہ اہل ایمان، تو کفار پھر افسوس کریں گے، اور اس افسوس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پڑھیں 14واں پارہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اہل ایمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو کفار اس دن کہیں گے کاش کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس ایمان کی حفاظت کرنا اور حفاظت کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کچھ تاتاریوں نے پکڑ لیا، تو پکڑا جب رسیوں سے باندھ دیا، باندھ کر آپ کو وہ پوچھنے لگے او بابے بتا تو بہتر ہے یا جو ساتھ کتا بیٹھا ہوا ہے یہ بہتر ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر میں ایمان بچا کے ساتھ لے گیا اس دنیا سے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں ایمان بچا کے نہ لے جا سکا تو پھر یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تو بزرگوں کی یہ بات ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے ایمان لے گیا وہ کامیاب ترین انسان ہے، اور جو بے ایمان مر گیا تو وہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو پیدا کیا، اپنے مدینے والے محبوب کا غلام بنایا ہے، وہ رشک کیا کرے کہ مالک تیرا کتنا فضل ہے، اور اربوں لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، اربوں لوگ، کوئی بتوں کو، کوئی جانوروں کو، کوئی پتھروں کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند ستاروں کو پوج رہا ہے، مالک تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا پیدا فرمایا، یا اللہ تو نے مجھے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ دوسری نشانی جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے اور فکر آخرت اسے نصیب کر دیتا ہے۔
جس بندے کے دل میں آخرت کی فکر ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ یاد رکھیں، فکر آخرت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی بڑی رنگینیاں ہیں، جو اس میں مگن ہو جاتا ہے وہ پھر بھول جاتا ہے سارے معاملات کو، وہ اخروی زندگی کو ہی بھول جاتا ہے، وہ پھر اگلے منازل کو نہیں اپنے وہ مد نظر رکھتا، وہ پھر دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ جاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں مسافروں کی طرح رہنا، مسافروں کی طرح رہنا۔ مسافر جب سفر پر نکلتا ہے تو راستے میں اگر کہیں ٹھہرنا پڑ جائے آرام کی غرض سے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتا ہے، پھر اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا، دنیا کو ہی سارا سمجھ لیا، حالانکہ یہ دنیا، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ میرے غلاموں، تم میں سے کوئی اس بکری کے مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا، 1 دینار میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، مردہ بکری کا بچہ ہے، اسے مفت بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی کم تر ہے۔ آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور بکری کے مردہ بچے کے وہ برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم تر ہے۔ تو جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے، اسے فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، آخرت سے محبت کیسے ہوگی، کیسے آخرت کی محبت نصیب ہوگی؟ وہ کچھ جو اللہ کے ولی ہیں نا، جو نیک بندے ہیں، وہ تو اسی بات میں ہی مگن رہتے ہیں، آخرت سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا اس لیے بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وہ کریم ہمارا رب، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ آج ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور رب بڑا کریم ہے، اس سے ملاقات کی طلب دل میں پیدا کریں، ذوق شوق پیدا کریں۔ قیامت کے دن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ کریم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ملاقات کا ذوق شوق طلب چاہت جب دل میں ہوگی تو آخرت کی محبت نصیب ہوگی۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ آج عمل کرنے کا موقع ہے، حساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب یہ فکر آخرت کیسے نصیب ہوگی؟ حضرت علیہ السلام نے بڑے سادہ انداز سے سمجھایا، فرمایا یہ عمل کر لو تمہیں فکر آخرت نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ جب موت کو بندہ یاد کرتا ہے تو اسے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے نکلتا ہے، اسے نفرت ہو جاتی ہے دنیا سے جب وہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، ہمارے اس سے دنیا سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرما دے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے، تو وہ بندہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تیسری نشانی، جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بندے کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، زیادہ آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور جس کا دین جتنا کمزور ہو اسے اتنی ہی آزادی ملتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ فلاں بندہ بیمار ہے وہ تو اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، نہ، یہ غلط جملے۔ فلاں بندہ تو اسے تو یہ فکریں لاحق ہیں، اسے تو اس کا یہ نقصان ہو گیا،
اس کا تو یہ جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ نہ، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنی آزمائشیں آئیں۔ وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ پتھر مارتے تھے، سجدے میں آپ جاتے اوجڑیاں رکھ جایا کرتے تھے، آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن آپ آزمائشوں پر صبر کرتے رہے۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، ان پر آزمائش زیادہ آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے ہوئے ریگزار پر لٹا دیا جاتا، اور سینے پر جلاد، اوپر پتھر رکھ کے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور کہا جا رہا ہے بلال چھوڑ دو کلمہ پڑھنا، لیکن حضرت بلال حبشی احد احد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پاس سے گزرنے والے نے پوچھا بلال یہ احد احد کرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ او سوال کرنے والے سن، جب تو بازار جاتا ہے اور مٹی کا برتن خریدنے لگتا ہے تو اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتا ہے کہیں کچا تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے میرے اوپر، وہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ بلال کا ایمان تو کہیں کچا نہیں، تو آزمائش پر میں صبر کر رہا ہوں۔ تو آزمائش پر بندہ مومن صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں لاتا ہے۔ اب جب آزمائش بندے پر آئے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے وہ زمین پر گناہوں سے پاک ہو کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو آزمائش آنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث تو آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جس کا جانی نقصان ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے، اس کے دل کا پھل ثمر اس سے لیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرا حکم تھا۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ صبر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے ہیں، واپس اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو وہ صبر کے جملے بول رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف والا گھر، اس گھر کا نام رکھو جو میں نے اپنے اس بندے کو، جس نے آزمائش پر صبر کیا ہے، آزمائش پر صبر کیا جس نے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب آزمائش پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، تو دنیا میں جو سکون سے رہنے والے ہیں نا، سکون کی زندگی گزارنے والے، یہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہماری جسموں کے یہ چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے، اور اس صبر پر آج ہمیں اللہ اجر عطا فرماتا۔ اتنے بڑے بڑے اجر عطا کیے جائیں گے آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر ایسی سواری ہے جس کا سوار کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، جس نے صبر کیا وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ یاد رکھیں اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، محبوب بندوں کو۔ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ فلاں بندے پر مصیبت آئی، جانی مالی نقصان ہو گیا، فلاں پریشانی آئی، فکر لاحق ہو گئی، مصیبتوں نے گھیرا ڈھال لیا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہے۔ نہ ایسا نہ کہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائشوں میں ڈالا۔ تو تیسری نشانی یہ ہے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور آزمائشوں میں ایک بندہ مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ چوتھی نشانی، جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین و آسمان میں مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو زمین و آسمان میں اس کی مقبولیت، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو آج دیکھیں ہر طرف اگر حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کو مقبول کیا ہے۔ غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو عام کیا ہے، زمین و آسمان میں ان کو مقبولیت عطا فرمائی۔
آج اگر یہ اللہ کے ولی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین و آسمان میں مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ 4 نشانیاں ہیں، یہ جس بندے میں نظر آئیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے. امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.